بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me Dr. Zishan Wahab from Doctor's Pharma YouTube channel. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرپ ٹرس اور ایکسفورٹ. تو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے معلومات دوں گا کہ اس میں جو ہے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں, اس کی انڈیکیشن کیا ہے, اس کی ڈیلی ڈوسیج کیا ہے, اور اس کی کنٹرا انڈیکیشن کیا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے نقصانات یعنی سائیڈ افیکٹس کیا ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں اس کی کمپوزیشن کی طرف کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. تو اس میں شامل ہے کارنیٹین, اس میں شامل ہے سپروہیپیٹڈین, اس میں شامل ہے لائسین, اس میں شامل ہے سیانوکوبالامین, اس کے علاوہ پائروڈاکسین اینڈ تائمین. جو ہمارے پاس کارنیٹین ہے دیٹ از بیسیکلی کوارٹرنری امونیم کلورائڈ یا امونیم کمپاؤنڈ. تو یہ جو ہے ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو ہمارے باڈی کے اندر فیٹ آکسیڈیشن, فیٹی ایسڈ آکسیڈیشن کرواتی ہے. مطلب جو میٹابولزم ہے اس پروسیس کو انکریز کرواتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سپروہیپیٹڈین ہے یہ ہے اینٹی ہسٹامین, یعنی ہماری باڈی کے اندر جو الرجک سمٹمز ہے اس کو ریموو کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سیانوکوبالامین ہے یہ جو ہے وائٹامن B12 ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے لائسین دیٹ از امینو ایسڈ, سمپلسٹ امینو ایسڈ. اس کے علاوہ جو ہے پائروڈاکسین بھی ایک وائٹامن ہے جس کو ہم وائٹامن B6 بھی کہتے ہیں, اور تائمین جو ہے یہ بھی ایک وائٹامن ہے جس کو ہم وائٹامن B1 بھی کہتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اب ہم بتائیں گے کہ اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کیا ہے. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹ از این ایپیٹائٹ اسٹیمولنٹ. یہ ایپیٹائٹ اسٹیمولنٹ ہے, مطلب ایپیٹائزر ہے, یعنی جتنی بھی ہمارے پاس ایٹنگ ڈس آرڈرز ہے, خوراک سے متعلق بیماریاں ہیں, اس میں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل انوریکزیا نروزا, یا ہم اس کو جو ہے ایپیٹائٹ اسٹیمولنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے جو ہمارے بلڈ سیلز کی, ریڈ بلڈ سیلز کی میچوریشن میں کام کرتی ہے, تو اس ڈیفیشنسی میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انیمیا میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ الرجک کنڈیشن میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وومیٹنگ یا کنسٹیٹیوشنل تھنس, مطلب ایک پرسن ہے یا ایک انڈیویجول ہے اس کی نارمل گروتھ نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ہم بھی یہ ٹرس اور ایکسفورٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہیبیچول وومیٹنگ, یعنی جن افراد کو جو ہے وومیٹنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ وومیٹنگ ہوتی ہے, مطلب اس کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ وومیٹنگ کے ساتھ, تو اس دوران یا اس حالت میں بھی ہم ٹرس اور ایکسفورٹ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں اس کی ڈیلی ڈوسیج کی طرف. تو ڈیلی ڈوسیج میں ہم ایڈلٹس کے لیے 1 ٹیبل اسپون جو ہے ٹوائس ڈیلی بیفور میلز, یعنی کھانے سے پہلے جو ہے ہم دو مرتبہ کھانے سے پہلے اور ایک چائے جو ٹیبل اسپون ہے اس کو ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چلڈرنس اور انفنٹس میں ہم جو ہے 2 ٹی اسپونس جو چائے کے چمچے ہوتے ہیں اس کو ہم ٹوائس ڈیلی دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ جو 2 to 6 ایئرز اولڈ پیشنٹ ہے یا چلڈرنس ہے تو اس میں جو ہے ہم 2 ٹی اسپون فل آف 5 ml ٹوائس ڈیلی, یعنی اس میں بھی ہم 2 جو چائے کے چمچ ہے دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو 7 سے لے کر 12 سال تک جو افراد ہے اس میں بھی 1 چائے کے چمچ دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے اس کی کانٹرا انڈیکیشن ہے. تو واٹ از مین بائی کانٹرا انڈیکیشن؟ تو کانٹرا انڈیکیشن مین کہ یہ سیرپ جو ہے یہ ہم کون سی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے جو ہے ہائپر سینسیٹیوٹی, یعنی جن افراد کو اس سیرپ کی وجہ سے الرجک ریئیکشن ہوتی ہے یا الرجک کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو آئی ڈیزیزز ہے جس میں موسٹ کامن ہے گلاؤکوما, جس کو ہم اردو میں کالا موتیا بھی کہتے ہیں, تو ان ڈیزیز میں بھی استعمال نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے
یورین ریٹینشن میں بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے، یعنی جب یورینیشن پراپر طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہے Tris Oryx 4 should not be administered simultaneously with other medicine which are central nervous system depressant. یعنی ہم اس کو سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو ہم پھر کہتے ہیں ڈرگ ٹو ڈرگ ریئیکشن، تو پھر باڈی کے اندر مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے سائیڈ افیکٹس ہے، یعنی اس سیرپ کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے سلیپینس، یعنی یہ تھوڑا جو ہے سلیپینس ہوتا ہے، تو اس کو ہم ڈرائیونگ سے پہلے ہم استعمال نہیں کریں گے بیکاز اٹ از مائلڈلی سیڈیٹیو. اچھا، اس کے علاوہ ڈیزینس مطلب سر چکرانا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریسٹ لیسنس، اس میں بے آرامی بھی ہو سکتی ہے، الرجک ریئیکشن بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ویٹ گین بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اسکن اریٹیشن ہو سکتی ہے، انجائنا ہو سکتی ہے، چیسٹ پین جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے، اسٹمک آپسیٹ، معدہ بھی خراب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹنگلنگ سینسیشن ان دا اسکن یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہیڈ ایک، سر درد بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کی وجہ سے اسکن پر مختلف قسم کے دانے بھی نظر آ سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اختتام کو پہنچا، تو اگلے ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.